اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس طرح کہ یہ 177 نمبر آیت ہماری یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں سمجھنے کی والی بات یہ ہے کہ بر وہی نیکی کرو، بر ہے چیز کیا؟ اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا وسیع ہے، بہت واسع ہے، اور خالی نیکی کرو بھلائی کرو یہ کہنے کے لیے بتایا گیا تھا۔ یعنی ہر شخص جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ نماز پڑھ لینا، مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا، اور یہ خالی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا اس وقت جو یہود تھے اور وہ اس چیز پہ انہوں نے بڑا دھماکہ کیا، بہت سارا فساد برپا کیا، یہ قبلہ تم نے بدل دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، جدھر مرضی کرو، اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ گے اور آخرت پر ایمان لاؤ گے۔ جو تم نے کام کیے، جو حصہ، جو میں نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی میرا کہنا ماننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو میں نے حکم دیے ہوئے نا، تم نے اپنی طرف جو حلال حرام نہیں کرنا، جو میں نے تم کو کہا اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تم گزار سکتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں ہے، لیکن اگر میری مطابق گزارو گے تو یہ چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے تمہیں یہ کتاب بھی دی ہے، اور الملائکہ والکتاب والنبیین، یہ سارے اگر توحید بالرسالہ، اور نبی کو میں نے بھیجا تمہیں وہ ساری کی چیزیں دینے کے لیے۔ باقی آگے جو چیزیں آئی ہیں وہی آد المال علی حبہ ذوی القربی، رشتہ داروں کو تم نے یعنی مال دینا ہے علی حبہ، اس مال کی محبت میں، یا اس رب تعالیٰ کی محبت میں۔ مال کی محبت اپنے دل میں نہیں سمجھانی، جو اس کو جو تمہیں پسند ہے وہ اس چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مان کر تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات بھی کرنے، خیرات بھی کرنے، کن کو؟ پہلے رشتہ داروں کو۔ آج کل ہمارا جو حساب ہے رشتہ داروں سے زیادہ بگڑا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ دوسرا بندہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ سلوک کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو بلاتا ہوں، وہ میری توہین کرتے ہیں، میری بےزتی کرتے ہیں، میں بار بار جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واقعی اس طرح کر رہا ہے، واقعی تیری خواہش یہ ہے، تو جاتا ہے، تو اپنی اس کام پہ لگا رہا اور تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے۔ اور سب سے مکمل طور پہ یہ سب اخلاقیات ہیں، یہ اس میں زبردستی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے پاس کھانا نہیں بھی ہے اور آپ خود بھوک لگی ہو تو آپ نے دوسرے کو دینا ہے، دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے ہے، مسکینوں کو دینا ہے، راستے کے مسافر کو، جن کو تم نہیں جانتے ان کو دینا ہے، اور آخر کر گردن آزاد کرنی ہے۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد تو میں نے کیا کرنا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ یہ کام مکمل ہوں گے، یہ کریں گے تو پھر نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کے ملاقات کرو گے، سبمٹ کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدہ رہو، یا اللہ میں نے تیری ساری باتیں مانی ہیں، میں ماننے کی کوشش پوری کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اور نماز کیوں ہے؟ بار بار یعنی یاد دہانی ہو رہی ہے، جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے، جو میں نے حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے اس کے اوپر میں عمل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ساتھ یہ کہہ دیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کمٹمنٹ کرتے ہو آپس میں، روزانہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اچھا جی میں نہیں کام کرتا ہوں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو تم نے میرے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں اور جو میں نے تم کو حکم دیا ہے، ابھی جو حکم دیا ہے زکوٰۃ دینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس سب سے کمٹمنٹ انسان کی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ فرائض ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، یہ کہ سارے ہیں۔
یہ تم نے نہیں کہنا کہ وہ فلاں کا کام کر، فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، وہ جو مرضی کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ خاتون یعنی وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تو جب وہ اس نے نہیں کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے تو نہیں کہا وہ، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کے ساتھ جو وہ بیمار ہوئی اس کا پتہ اور معلومات اس کی تیمارداری کے لیے چلے گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معاملات میں، بزنس میں، کاروبار میں یہ کمٹمنٹ جو ہماری ہوتی ہے، تو وہ لین دین ہوتا ہے، قرض حسنہ ہوتا ہے، ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آج بات ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگی اور تکلیف کے وقت تم نے صبر کرنا ہے۔ صبر سے مجھے ڈٹ جانا ہے۔ ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آپ کو ساتھ ابتلا آئے گا، وبا آئے گی، مشکلات آئیں گی، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اس کو نبھانا ہے۔ بیماری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اللہ کے حکم کے ساتھ کرنا ہے، حرام خوری نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، اور بات دیانتی نہیں کرنی، کام ناپنا تولنا نہیں ہے، اور وہی بات جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے تنگی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بأسا، جتنی بھی مشکلات ہیں گی، آگے ہین الباس، باس ایک جنگ ہوتی ہے، وہ وہاں یہ بات آ رہی ہے کہ والصابرین، اور خاص طور صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، مشکلات میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سب چیزوں سے میں آزماؤں گا، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اور تنگی دے کر، اور بیمار کر اور ابتلا لا کر، وبائیں لا کر تم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہ کر صبر کرنا ہے، اور فکر و فاقہ میں بھی صبر کرنا ہے۔ مسکینی آ گئی ہے، یعنی دولت زیادہ ہے، کم ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ میرا حکم کو بجا لینا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور یاد کرنا ہے میرے حکموں کو۔ نماز جس طرح آدمی بار بار جاتا ہے، اللہ سے لقاء کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، جس طرح ہمارا ایک دوسرے سے ملاقات ہے، اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ، میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں، جو تو نے حکم دیے میں اس کے اوپر مجھے معاف کر دے، میرے معاملات درست کر دے۔ اور پھر تم نے صبر بھی کرنا ہے کہ معاملات میں ہین الباس، پھر آخر کار اگر میدان جنگ میں بھی تمہیں کودنا پڑے تو میری خاطر تم نے جان بھی دے دینی ہے۔ یہ چیز ہوگی جب یہ سارے کام ہوں گے، تو پھر ہوگا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو سچے ہوں گے۔ ایک کام کر کے نہیں ہے، یعنی ایک شخص کو ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے، یہ 4-5 آپ نے یہ نسخے، یہ چیزیں آپ نے لینی ہے، تو وہ ان میں سے 3 تو 4 لے رہا ہے، یا ایک مزدور ہے یا کسی بندے کا غلام ہے، اس کو وہ کہتا ہے جب آپ نے 5 کام کرنے ہیں، ان میں 3 کر رہا ہے، 2 نہیں کر رہا، یا 2 کر رہا ہے 3 نہیں کر رہا، تو وہ مکمل نہیں ہے، وہ اس کو چھٹی اس کی کرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں گن کر بتائی ہیں۔ یہ آیت البر اس کے لیے میں نے کہا ہے، اور یعنی علماء نے بھی اس کو آیت البر، بر نیکی، یہ ساری چیزیں اس میں یعنی پوٹینشلی طور پہ بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، اور یہ کام اگر کریں گے، ان کے اوپر پورا اتریں گے، تو پھر یہ بر ہوگی۔ اگر آدھے کام اگر حرام خوری کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، ساتھ وہ مسجد کا امام صاحب بھی ہے، اور ساتھ لوگوں کے ساتھ دغا بازی بھی کر رہا ہے، اور بزنس بھی کر رہا ہے، کسی خیراتی ادارے کا بڑا بزنس مین ہے، ادھر سے مال اپنا بنا رہا ہے، اور مطلب اور ساتھ ساتھ یعنی نماز اپنی جگہ پہ اور بے ایمانی اپنی جگہ پہ، یہ آج کل ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں نے اپنے پاس سے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ تو تب جا کر یہ سارے کام معاملات کرے گا بندہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، پھر جا کر متقی ہوگا۔ متقی ہونا، اور متقی ہونا یعنی ہر برائی سے بچنے والا، اور یہ کام کرنے والا جو اللہ نے حکم دی ہیں ان کے اوپر وہ جب کرے گا اس کو وہ ہوگا۔ اور جو بندہ جب شہید ہو جائے گا، ہین الباس، اور جب اولئک الذین صدقوا، جنگ میں صبر کرے گا اور جان دے دے گا، اور اس میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو صادق ہو جائیں گے، متقی ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا، اس نے میری خاطر جان دے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
جو شخص جان دیتے پھر اس کا حساب نہیں ہوتا، سیدھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی. اور جس طرح سورہ یاسین میں اگر پڑھیں گے تو ایک بندہ آتا ہے، اور ایک نبی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور آخر کار وہ نبیوں کے پیچھے پڑ گئے ظالم لوگ. تو وہ ایک جاء من اکثر مدینہ رجل یسعی، اور اس نے تبلیغ کی ان کو، یہ میں تو ان کو نبیوں کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، وہ ساری باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اس کی گردن اتار دی، اور اس نے کہا کہ کاش یہ لوگ دیکھیں، کاش یہ اس کے آخر وہ یتیم بھی ہو گیا ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، تو اس نے کاش میرے پیچھے والے مجھے دیکھیں، میں کتنے موجوں میں ہوں، کتنی خوشحالی میں ہوں. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہ اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور، تمہاری سوچ جو ہے نا وہاں تک نہیں پہنچے. وہ تو بڑی موجے کا آدمی کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہی لوگ متقی ہوتے ہیں. متقی کا یہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی وضاحت اس قسم کی ہو، لباس اس طرح کا ہو، لمبا سا چولا پہنا ہوا ہو، اور وہ شخص جو ہے نا وہ متقی ہوگا. متقی وہ آدمی تو وہ سارے معاملات، سارے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرے، معاشی معاملات کرے، سیاسی معاملات کرے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بزنس میں، ہر جگہ پہ صحیح اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارے گا تو پھر وہ بندہ متقی بھی ہوگا اور سچا بھی ہوگا. سچے اور متقی کو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. اور بر نیکی خالص زبان سے کہنے کا اور بات ہے. اس آیت کو ہم پڑھیں، غور و فکر کریں، توجہ کریں، اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اور اس کا مفہوم، اس کی سپرٹ جو ہے نا انسان کے ہر وقت دماغ میں ہوگی، تو وہ ہر بات میں سوچے گا. کوئی لفظ بولے گا تو کہے گا میرے اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی کام کرے گا تو وہ سوچے گا میرے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. کوئی اس کا پاؤں جو کسی طرف چل کر جائے گا، یا اس کی زبان سے جو بات نکلے گی، یا اس کی آنکھ جو دیکھے گی، یا اس کا ہاتھ کوئی کام کرے گا، وہ ہر معاملے میں دیکھے گا کیا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. رشتہ داروں سے بات کرنے لگے گا، کسی کو زکوٰۃ دینے لگے گا، کسی کے یتیم اسے آ کر سوال کرتا ہے، کوئی فقیر سوال کرتا ہے. جب نماز پڑھے گا اور جب کوئی بھی کا معاملہ کرے گا اپنی پوری زندگی کا، تو وہ اس کو سوچنا ہوگا میرے اللہ نے مجھے اس کتاب میں مجھے کیا حکم دیا ہے. اور پوٹینشلی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، یعنی اس میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، اس کے نفس مطمئنہ جو ہے، اور اس میں رکھا ہوا ہے وہ انسان کا جو شعور ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں بنائے. اور ہمیں جب جو ایسی الفاظ ہیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں سچوں میں اور متقیوں میں ہو جن میں یہ صفات ہوں، یہ ہمیں پیدا کر دے. تو انشاءاللہ الرحمن آگے پھر اس کے بعد یہ پہلے شروع میں یہ چیزیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی آئی تھیں، عبادات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یعنی حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ساری چیزیں ابھی آتی رہیں گی. اور ان کی فروعات بھی کچھ آئیں گی، یعنی قصاص کیا ہوتا ہے، اور جب اگر کوئی بد دیانتی کہتا ہے یہ ان کے نہیں عمل کرتا تو ان لوگوں کی کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں.